خدا کو دو چیزوں سے بہت زیادہ نفرت ہے، ایک شرک اور ایک مسائیوں کے حقوقوں کا خیال. کیونکہ یسوع سے ایک سوال پوچھا تھا، اب پڑھ کے دیکھیں مرکز کی کتاب، انجیل مقدس، مرکز رسول کی انجیل 12 باب 28 29 30 آیت پڑھ کے کسی نے سوال کیا سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ خدا یسوع مسیح سے پوچھا. خدا یسوع مسیح نے کہا اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے کیا کر؟ پیار کر، محبت کر. اور دوسرا کیا خدا یسوع مسیح نے کہا تھا؟ اپنے مسائے سے اپنی مانند پیار کر. مسائے ایک مسایا، میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی ابھی، خدا کی دو چیزوں سے نفرت ہے، ایک شرک اور دوسرا مسایوں کا خیال. اس میں بھی دو چیزیں، شرک کیا ہے؟ خدا کے علاوہ 10 حکم جب ملے تھے وہاں پر کیا تھا؟ تو پہلا حکم کیا تھا؟ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرنا، صرف اسی کی بات کرنی ہے اور کسی کو سجدہ نہیں کرنا. جب کسی اور کے آگے ہم جھک جاتے ہیں اس کا مطلب آپ نے کیا کر دیا ہے؟ شرک. خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا. خدا کہتا جو محبت میرے لیے ہے وہ میرے لیے ہے. یہ سر یسوع کے سوا کسی اور کے آگے جھکنا، خدا نے تو اس کو چن لیا اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے، لیکن وہ وفادار، خود وفادار. اس نے دوسرا کام کیا کیا تھا آج میں آپ کو بتانے لگا، بائبل میں سے دیکھیے گا. جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے ضرور کھولیے گا پہلی تواریخ کی کتاب، پہلی تواریخ کی کتاب کھولیے گا میرے ساتھ، پرانے عہد نامہ میں سے اس کا 10واں باب 13ویں 14ویں دو آخری آیتیں ہیں، ہم ان کو خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. بڑا خوبصورت کلام ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے. یہاں لکھا ہے ساؤل اپنے گناہ کے سبب سے جو اس نے خداوند کے حضور کیا تھا مرا. ساؤل اپنے گناہ کے سبب سے جو اس نے کیا تھا کیا ہوا؟ مرا. اس لیے کہ اس نے خداوند کی بات نہ مانی، اور اس لیے بھی کہ اس نے اس سے مشورہ کیا جس کا یار جن تھا، تاکہ اس کے ذریعے سے دریافت کرے، اور اس نے خداوند سے دریافت نہ کیا سو اس نے اس کو مار ڈالا اور سلطنت یسی کے بیٹے داؤد کی طرف منتقل کر دی. خداوند اس کلام کے صلہ سے آپ سب کو برکت دے، سب کہے آمین. لکھا ہے ساؤل اپنے گناہ کے سبب سے کیا ہوا؟ مرا. گناہ کے سبب سے اس نے گناہ، آپ کو یہاں ملتے اس نے 2 گناہ کیے تھے. ایک تو اس نے خدا کی بات نہیں مانی تھی، اور وہ بات بتاتا وہ کون سی بات ہے. پہلا سیموئیل 15 باب 22 23 آیت پڑھے، بلکہ پہلی آیت 15 16 ایسے پڑھ لے. تو جب خدا نے اس کو حکم دیا یہ بادشاہ بن گیا، کیونکہ اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا. خدا اس کے وسیلے سے اپنا کام لینا چاہتا تھا، اپنا کام کرنا چاہتا. خروج 17 باب پڑھ کے دیکھے، اس کی 17ویں آیت پڑھ کے دیکھ لیا اینڈ کی آیتوں تک. جب موسیٰ ہاتھ اٹھا کر کیا کر رہا تھا؟ دعا کر رہا تھا. یشوع جو ہے، جو موسیٰ کا شاگرد تھا، جو اس کا خادم تھا، وہ جنگ لڑ رہا ہے. اور کن کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا پتا کسی کو؟ امالیکیوں کے ساتھ. امالیکیوں کے ساتھ وہ جنگ لڑ رہا ہے. جب تک موسیٰ ہاتھ اٹھائے رکھتا تو کیا کرتا ہے؟ اسرائیلی فتح پاتے. خروج 17 پڑھ کے دیکھ لیں. لیکن جب موسیٰ کے ہاتھ نیچے آ جاتے تو اسرائیلی شکست کھانا شروع کرتے، امالیکی فتح پانا شروع کرتے. ہر وقت تو انسان ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم یہاں دعا کرتے، میٹنگ پریزیڈنٹ کہتے رہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے تالیاں بجاؤ، ہاتھ اٹھا کے پرستش کرو. لوگ اٹھاتے ہیں پھر نیچے کر لیتے ہیں، تھک جاتے ہیں. پھر وہ کہتی ہے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کر کیا کرو؟ تالیاں بجاؤ، پرستش کرو. پھر تھک جاتے ہیں. ایسے ہی موسیٰ کے ہاتھ بھی کیا ہو رہے تھے؟ انسان تھا، تھک گئے. لیکن جب اس کے ہاتھ نیچے آتے اس کے دونوں بھائیوں نے کیا کیا؟ ہارون اور ہور نے کیا کیا؟ اس سے ایک پتھر لیا، پتھر کے اوپر اس کو بٹھا دیا. دونوں بھائیوں نے ایک نے یہ والا ہاتھ اور ایک نے یہ والا ہاتھ پکڑ کر کیا رکھا؟ اس کے لیے سہارا بنے. اور وہ دعا کرتا رہا اور یشوع امالیکیوں کو مارتا رہا. اور وہاں پر خدا نے کہا تھا میں امالیکیوں سے نسل در نسل کیا کروں گا؟ جنگ لڑتا رہوں گا، میں ان کا نام و نشان مٹا دوں گا. اور جب پہلا اسرائیل کا بادشاہ ساؤل بنا تو خدا چاہتا تھا اس کے وسیلہ سے میں کیا کروں؟ امالیکیوں سے
जंग लड़ूं, अपना वो कलाम का जो वादा है वो पूरा करूं, इनका नामो निशान दुनिया से मिटा दूं। पहला बादशाह ये था, बादशाह ने जंग लड़नी थी। अब क्या हुआ, खुदा ने इसको हुक्म दिया, जो पहला शमूएल 15 बाब में 22 शायद आप 15वीं ऐसी पढ़ ले। उसने कहा जा अमालेकियों के साथ क्या कर, तू जंग लड़, और वहां तूने कुछ भी नहीं छोड़ना, वहां जानवरों को भी मार देना, जला देना, दरख्तों को, इंसानों को, कोई चीज नहीं बचनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, ये इसने फतह पाई, ये वापस आ गया, और इसके सिपाहियों ने क्या किया, अच्छे अच्छे खूबसूरत जो भेड़ बकरियां थी, अच्छी अच्छी गायें थी, बैल थे, उनको क्या किया, ये ले आए। सैमुएल आया इसके पास, सैमुएल नबी था जिसने इसको बादशाह होने के लिए ब्लेस किया था। सैमुएल आया और उसने क्या किया, हालांकि वो भी इसी के खानदान में था, अलकाना जो है वो इफ्राहिम के कबीले से था। उसने क्या किया, सैमुएल ने आकर कहा, जब इसके पास आया तो ये बड़ा खुश हुआ, कहता है खुदावंद तेरा खुदा मुबारक हो जिसने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया। उसने कहा लेकिन तूने ये काम खुदा का हुक्म नहीं माना। उसने कहा मैंने माना है। उसने कहा फिर ये मुझे बकरियों की मैं मनाने की आवाज, गाय बैलों की आवाज कहां से आती है? तो फिर साउल लाजवाब हो गया। उसने कहा बहाना ढूंढे देखे। उसने कहा ये तो मैं नहीं लेकर आया, ये तो मेरे सिपाही ले आए हैं, अच्छे अच्छे खूबसूरत जो बकरे थे, बकरियां थी, भेड़े थी, जो गाय बैल खूबसूरत, उनको ले आया। इसलिए लेके आए हैं कि खुदा के लिए क्या करे, कुर्बानी चढ़ाए। भाई 23 पढ़ के देख ले। सैमुएल उसने कहा हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। तूने खुदा का हुक्म नहीं माना, तूने खुदा के कलाम को रिजेक्ट किया है, खुदा ने तुझे रिजेक्ट कर दिया है, आगे से तू बादशाह नहीं रहेगा। पहला गुनाह इसने ये कर लिया, लिखा है जो मैंने आपके सामने। साउल अपने गुनाह में मरा जो उसने किया। एक तो ये उसने खुदा की बात नहीं मानी, और दूसरी बात उसने क्या की थी, वो उसके पास गया था जिसका यार क्या था, जिन्न था। एक औरत के पास गया था, ये उसका आशना जो है, एक जिन्न उसका दो यार था। मैं भी बाइबल का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, यार था उसके पास। ये बेस बदल कर गया उस औरत के पास। उसे कहता है खुदा का पाखरू मुझसे जुदा हो गया है, सैमुएल मुझे मिलता नहीं, दाऊद भी मेरी बगावत पे उतरा हुआ है, जो फलस्ती है वो मुझसे जंग लड़ना चाहते हैं, मैं बड़ा परेशान हूं, टेंशन में हूं। इसके बाद जब आप खुदा की बात को नहीं मानते, खुदा के कलाम को रिजेक्ट करते हैं, आप टेंशन में आ जाते हैं, आप परेशानी में आ जाते हैं, आपकी जिंदगी में परेशानियों इतनी आ जाती है चारों तरफ कि आपकी जिंदगी में सुकून नहीं रहता, आपकी जिंदगी में टेंशन आ जाती है जब आप खुदा के कलाम को नहीं मानते, जब आप खुदा की बात को नहीं मानते। इस वजह से ये टेंशन में था, और उस टेंशन में आकर इसने एक और गुनाह कर लिया। उस औरत के पास चला गया, कहता खुदा तो मेरे साथ कलाम नहीं करता, सैमुएल नबी भी मुझे नहीं मिलता, चारों तरफ टेंशन है, जंग ही जंग है चारों तरफ, मैं क्या करूं? बेस बदल कर उस औरत के पास गया और जाकर उसे कहता है कि तू मेरे लिए क्या कर, सैमुएल की रूह को बुला ताकि वो मुझे बताए, मेरी रहनुमाई करे, मैं क्या करूं, फलस्तियों के साथ कैसे जंग लड़ूं। क्या है, जब उस औरत ने अपने उस जिन्न को बुलाया, ये उसके पास बैठा, उसने कहा मुझे एक नीचे से बुजुर्ग जो है वो आता ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। उस औरत ने जिसके पास जिन्न था, जिन्न उसका आशना था, जिन्न से वो काम लेती थी, जिन्न ने वो ऊपर आ रहा है। इसने कहा कैसी सूरत है उसकी? उसने कहा उसने सफेद चोगा पहना हुआ है। उसने कहा ये तो सैमुएल नबी है, सैमुएल नबी। सैमुएल ऊपर आया, सैमुएल ने कहा तूने मुझे क्यों बेआराम किया, बेचैन किया? उसने कहा साउल उसके आगे भी यही रोया कि मैं परेशान हूं, टेंशन में हूं, खुदा मेरे साथ कलाम नहीं करता, तू भी मुझे नहीं मिलता, मैं क्या करूं? उसने कहा तूने खुदा के कलाम को क्या किया है, रिजेक्ट किया है, और अब तू जिन्न के पास, मुतरूहों जिन्नों के पास, जादूगरों के पास आया है। और जादूगर थी, तू इसके पास आया है और तूने खुदा से दरियाफत, यहां पर लिखा है उसने किसी से उससे दरियाफत किया जिसका यार, और उसके जरिए से दरियाफत, उसके जरिए से दरियाफत करे। और उसने खुदावन से दरियाफत, उसने खुदा से नहीं पूछा कि मैं जंग लड़ूं या ना लड़ूं, क्या करूं, मैं खुदा से नहीं पूछा, वो जादूगर औरत के पास चला गया है
جو जिन से काम लेती थी। तो वहां पर सैमुअल उसी वक्त उसे क्या दिया, कल तू और तेरे बेटे क्या होंगे, जंग में मारे जाएंगे और कल तुम मेरे साथ पताल में होंगे। आज भी देख ले मेरी बहन मेरे भाई, अपनी जिंदगी पर गौर करें। आप भी कहीं साउल की तरह तो नहीं चल रहे। अगर आपने खुदा के कलाम को, खुदा की बात को रिजेक्ट किया है, खुदा की बात नहीं मानी, फिर आपकी जिंदगी में परेशानी है, टेंशन है। हम टेंशन को लेकर चलते हैं, अपने ऊपर उठा लेते हैं, लेकिन यीशु को अपनी फिक्र, अपनी टेंशन नहीं देते। यीशु ने कहा अपनी फिक्रें मुझे दे दो, मुझे तुम्हारी क्या है फिक्र। है कोई ऐसा बादशाह, है कोई ऐसा खुदा जो आपकी फिक्रें लेना चाहता है, और जिसने मत्ती 11 बाब 28-29 पढ़ के देखे, 30 तक पढ़, उसने कहा अब मेरे तो उठाने वालों और बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का रो, तो तुम्हारी जाने क्या पाएगी, राम पाएगी, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है और मेरा जुआ मुलायम है। आज यीशु के पास आ जाए, अपनी फिक्रें, अपना बोझ, अपनी परेशानियां यीशु को दे दे। अगर आपसे कोई गुनाह, गलती हो गया, नाफरमानी हो गया है, खुदा की बात नहीं मानी, तो खुदा से आज रात माफी मांगे, खुदा के आगे झुक जाए। कई दफा फिर हमारी जिंदगी में जब परेशानी आती है, टेंशन आती है, गुर्बत आती है, जॉब छूट जाती है, कहीं मुखालफत होती है, हमारी जॉब की मुखालफत होती है, फिर हम पास्टर के पास आने की बजाय, खुदा से दरियाफत करने की बजाय, कोई कहता ओ बाबा बड़ा सियाना ही, भैन भी बड़िया होंदियां नाल इहो पासे खड़न वाली, चल बस उन्हें इंज ही करना है, चल उत्थे बाबे को, फलाना बाबा उसको भी करने वाला है, फलाना इंज। लेकिन ये बाइबल बता रही है, ज़बूर 16 पढ़ के देखें, उसकी 4 आयत में लिखा है, गैर मुद्दों के पीछे दौड़ने वालों का दुख बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, कटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। वो आपसे पैसे भी ले लेंगे, और पैसे भी बड़े लेते हैं, 5-5, 10-10 हजार, 20-20 हजार, 30-30 हजार, बड़े पैसे लेते हैं, मुझे पता है उनका, क्योंकि मेरे पास लोग आके बताते भी है कई दफा के लोग। तो यीशु से क्या मिलती है आपको, मुफ्त किसी पास्टर के पैसे मांगे, अब अपनी खुशी से जितने वाले, चाहे 1000 रुपए दे दे, 2000 दे दे, 5 या 50 रुपए दे दे, 10 रुपए भी दे देते कई दफा के लोग मुझे। अभी मांगे किसी पास्टर ने पैसे, मुझे बताएं। तो अब यीशु के पास आए, इसने भी यही गलती की, ये उस जादूगर औरत के पास चला गया जिसका यार एक जिन्न था, जिन्न जिसके साथ आशना था, उसके पास ये चला गया, और लिखा वो अपने गुनाह में मरा, वो खुदा से दरियाफत करने नहीं गया। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी या टेंशन है, बीमारी या कमजोरी है, आप मेरी बहन मेरे भाई चर्च में आ जाए, चर्च में आए, अपने घुटने किसके आगे टेके, पास्टर के आगे नहीं टेकने, यीशु के आगे टेके, यीशु के आगे घुटने टेके, और यीशु के आगे रोए, सजदा करे कि खुदावंद तू मुझ पर क्या कर, रहम कर, तू तरस से भरा हुआ खुदा है, मैं अपने घुटने तेरे आगे टेकता हूं, मैं अपना सर तेरे आगे झुकाता हूं, खुदावंद मैं तेरे आगे अपने दिल को खोलता हूं, तो मुझ पर क्या कर, रहम कर। तो क्या खुदा आपकी दुआ नहीं सुनेगा? दाऊद तो ज़बूर 55 में कहता है, सुनेगा रब रोना मेरा नाले सब। जो खुदा से दुआ करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, और जो जादूगरों के पास जाते हैं, बाइबल में देख ले इसका रिजल्ट, वो मर जाते हैं। सैमुएल उस वक्त क्या दिया था, तू और तेरे बेटे कल जंग में क्या होंगे, मारे जाएंगे और मेरे साथ पताल में हो। अब फैसला आपने करना है, मरना है या हमेशा की जिंदगी पानी है। मैं नहीं, ये खुदा का कलाम साफ कह रहा है। आप खुदा का कलाम एक आईने की मानत है, जिसे हम शीशा कहते हैं, देखते हैं ना शीशा, वो सब कुछ आपको और मुझे दिखा देता है। मरना है या हमेशा की जिंदगी पानी है। जादूगरों के पास जाना है, मौत खरीदनी है, यीशु के पास आना है, हमेशा की जिंदगी पानी है। अब फैसला आप पे है कि आपने कैसा फैसला करना है। साउल की जिंदगी में देख ले, चुना उसको खुदा नहीं था, लेकिन उसने वफादारी नहीं की, उसने वफादारी नहीं दिखाई। खुदा को जो गुनाह, जो दो गुनाहों से नफरत है, उसने वही दो गुनाह किए। खुदा की बात नहीं मानी, खुदा के हुक्म को रिजेक्ट कर दिया, खुदा ने उसे रिजेक्ट कर दिया।
جادوگروں کے پاس چلا گیا. اور خدا تو یہاں تک کہتا ہے جادوگروں کا نام بھی تیری زبان پر, غیر موتوں کا نام بھی تیری زبان پر نہیں آنا چاہیے. اب بابے ابو بے نام ہی نہ لو. ابلیس ہمارے پاؤں کے نیچے ہے, یسوع ہمارا فاتح ہے. لیکن جب ہم کئی لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں, کئی لوگوں کی بڑے سیانے ہوتے ہیں, اتنے پادری تے بھی بس دعاواں کرتے رہتے ہیں. پادری دے واسطے کام نہیں, پادری لمکائی رکھنا ہے, چرچ لہائی رکھنا ہے. اتنے چلو بابے کو 2 پھوکا مار دیا انہیں. لیکن ہم ایک گیت بھی گاتے ہیں, شفائیں تو اور بھی دے دیں گے پر وہ غم کو خریدے. غم اور بڑھ جائے گا, دکھ اور بڑھ جائے گا, کیونکہ بائبل بتا رہی ہے غیر مبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا دکھ بڑھ جائے گا. یہ بائبل کا وعدہ ہے. کبھی بھی میرے یسوع کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہ جائے. سارے سیانے یسوع کے پاؤں کے نیچے ہیں. سارے نیانے نے ایک ہی میرا یسوع بادشاہ ہوگا, بادشاہ جس سے ابلیس ڈرتا ہے. میرے پاس بہت سے ایسے کیس آتے ہیں, ایڈے سیانے آپ بھیج دے رہے, آپ بھیج دے سیانے, جاؤ کسی پاسٹر کو دعا کراؤ. یہ ساڑھے تو کیس کی یہ پا رہا ہے. آپ کہتے ہیں بڑے کیس ایسے ہیں, میری ٹیم سے پوچھ رہے, میری فیملی سے پوچھ رہے. آپ وہ کہتے ہیں یہ ہم سے مارا کیوں؟ کیونکہ ان کو ہی پتا ہے شفا صرف یسوع کے پاس ہے. ابلیس صرف یسوع نام سے ڈرتا ہے, کیونکہ اس نے موت پر, قبر پر, ابلیس پر فتح پائی ہے. اور اس نے مجھے اور آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے. میری بہن, میرے بھائی, میری بیٹی, میرے بیٹے, یسوع کے پاس آ جائے. ساؤل اس لیے مر گیا, اب آج 2 گناہوں کا پتہ چل گیا اس کو. 2 باتیں, ایک اس نے خدا کی بات نہیں مانی, دوسرا جادوگروں کے پاس چلا گیا. آپ دیکھیں کہیں زندگی میں, آپ کی زندگی میں, اپنی زندگی پر غور کریں, دیکھیں کہیں آپ نے کہیں ایسا کام تو نہیں کیا کسی جادوگر کے پاس, کسی سیانی بہن دے نال. پھپھیاں بھی بڑی سکیاں ہوندیاں, کہتے چل میں تیری پھپھی سکی پھپھی ہے, تو میری بھتیجی ہے, میرا خون ہے, تو میری آندن ہے. تو وہ کہتے چل آ جا, میں تینوں لے جلنی ہے, پھپھو جی چنگی جگہ تے لے کے جا رہے ہیں. بچ کے رہنا ہے ایسے لوگوں سے, ہوشیار ہو جائے. یسوع کو کون سے لوگ پسند ہے, ہوشیار یا سست؟ ہوشیار کواریاں, 5 کواریاں ہوشیار تھا, 5 گہریاں تھا. سست, سست کتنے رہ گئی, ستیاں ہی رہ گئی, باہر ہی رہ گئی خدا دی بادشاہی میں. ہوشیار خدا دی بادشاہی میں ہوشیار نوکر بھی لکھا ہوا ہے. ہوشیار نوکر بھی یسوع نے تمثیل دی تھی اس سے نوکر کی. اب آپ ہوشیار ہو جو میرے بھائیوں, میری بہنوں, جو آپ کو ایسے راستے میں لینا ہے, اس کے لکھا ہے اس کو ساتھ سلام بھی نہ کرو. اس کے گھر جانا آنا جانا دور کی بات ہے, اسے سلام بھی نہ کرو. بائبل بتاتی ہے. کسی وقت یہ علیحدہ ٹاپک ہے, ضرور یہ کلام بھی وہاں کے ساتھ شیئر کروں گا. آج جو ٹاپک ہے, کبھی بھی کسی غیر مبود کے پیچھے نہ جائے, یسوع کے پاس آ جائے. خدا آپ پر رحم کرتا ہے, آپ پر ترس کھاتا ہے. اس نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں میں کیا لگوائے ہیں, کیل, پسلی میں نیزہ کھایا آپ کے لیے, میرے لیے. اس لیے آپ اس کی محبت کو کیا کریں, ہمیشہ یاد رکھیں. یسوع آپ کو پیار کرتا ہے, یسوع آپ کو پیار کرتا ہے. ابلیس آپ کے پاؤں کے نیچے ہے. ابلیس آپ کو دکھ دے سکتا ہے, لیکن فاتح یسوع ہی ہے. یسوع آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے. آپ کو پتا ہے ایوب کی زندگی میں کیا ہوا تھا؟ ایوب کی زندگی میں زمانے کے لیے ابلیس ہی آ گیا تھا, اس نے انٹرفیل کیا تھا اس کی لائف میں. ابلیس کے اندر جیلس پن تھا, وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ایوب خدا کی شکر گزاری کرتا ہے, خدا کی وڈیائی کرتا ہے, خدا کی تعریف کرتا ہے. خدا نے کہا یہ میرا بندہ ہے, میرا ہی رہے گا. ابلیس نے کہا تو نے برکت دی اس لیے تیری وڈیائی کرتا ہے, اس سے کچھ چھین لے, یہ تیرے منہ پہ تیرے خلاف بولے گا. اس نے سب کچھ خدا نے کہا جا کر لے جو کرنا. اس کے بچے مار دیے, اور کیا کیا, اس کی فصل تباہ کر دی, ساری مصیبتیں آ گئی. لیکن پھر بھی ایوب کیا رہا, خدا کا وفادار رہا. پھر ابلیس نے کیا کہا, میں شارٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اس نے کیا, انسان کھال کے بدلے کھال نہیں دے سکتا, سب کچھ مال دے سکتا ہے لیکن کھال, خدا نے کہا جا اس کی جان نہ لینا, اس کی کھال کو بھی کیا کر, تو ٹچ کر لے. اس نے اس کے جسم کو بھی کیا کیا, بیماری لگا دی, خارش, کیڑے. ٹھیک ہے, اس نے ایک ٹھیکرا لیا, اس کے ساتھ خارش کرتا تھا اپنے بدن پہ. لیکن پھر بھی ایوب کس کا وفادار رہا, اس کی لائف میں کس نے انٹرفیل کیا تھا, ابلیس نے. جب وہ خدا کے ساتھ تھا خوشحال تھا, کوئی ازمائش کوئی پرابلم نہیں تھی. لیکن جب ابلیس لائف میں آ گیا تو لائف کیا بن گئی, عذاب, پریشانی, ٹینشن, غربت بھی آ گئی تھی نا, سب کو فصل تباہ ہو گئی. لیکن وفادار رہا تو بچ گیا. کئی دفعہ ہم خود موقع دیتے ہیں ابلیس کو,
اور میں نے بہت سے کیس دیکھے ہیں، بدروہیں نکلتی ہیں جاتی ہیں، دوبارہ میں کہتا ہوں آپ دوبارہ، کہتے ہیں جی ہمیں انہوں نے کیا کیا تھا، خود انہوں نے بلایا، انوائٹر کیا ہے، خود کیا کیا انہوں نے، خود بلایا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، ہم خود اس کو موقع دے دیتے ہیں. یہاں پر بھی ساؤل نے خود ہی موقع دیا، خود اس کے گھر چل کر گیا جادوگر کے پاس، لیکن پھر اپنے لیے کیا خرید لیا، موت اگلے دن ہی. اور وہاں پر آپ سارا یہ چیپٹر پڑھ کے دیکھیں، لکھا اسی وقت ساؤل کی کمر جو ہے وہ ڈھیلی ہو گئی، بے دل ہو گیا، اس کی جان میں جان نہیں رہی، چپ کر کے بیٹھا رہا. اس کے سپاہیوں نے کہا کھانا کھا لے. اس عورت نے بھی ایک بچڑا ذبح کیا اپنے گھر میں، اس جادوگر عورت نے بھی، کہ تو بادشاہ ہے ہمارے ملک کا، تو کھانا کھا. بڑی ضد کر بڑی مشکل سے اس کو تھوڑا سا کھانا کھلایا. اس کو پھر روٹی، جب یہ روٹی نہیں سی لنگ رہی، جب پریشانی دکھ ہوتا ہے پھر کھانا بھی پھر پکار دے کر کے تھوڑی جی روٹی کھا لا، میرا دل نہیں کرتا. چل میرا بیٹا تھوڑی جی کھا لا، نہیں میرا دل نہیں کرتا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. پھر ماں کہے گی چل میری بیٹی تھوڑی جی کھائے گی تو اٹھیں گی نا، نہیں امی میرا دل نہیں کرتا. کیسے کھاؤ گے جب پریشانی دکھ مصیبت، کیسے کھاؤ گے؟ تو جے یسوع نال رہو گے تو زبور 103 کنیا نو آندا ہے، تینوں چنگیاں چیزاں نال عراباں دیواں کہ تینوں زور دے کے وہ تیری سب خطاؤں کو کیا کرتا ہے، تیرے سب گناہوں کو ہی معاف بخش دیتا ہے. یسوع کے ساتھ رہو گے. اگر بدروہوں کے پاس، جادوگروں کے پاس جاؤ گے دریافت کرنے کے لیے تو مر جاؤ گے. اس لیے یشوع نے کہا تھا فیصلہ کر لو کس کی پرستش کرو گے. میری اور میرے گھرانے کی بات رہی، ہم کس کی پرستش کریں گے؟ خدا کی. فرعون جو ہے کس کے پیچھے چلا؟ شیطان کے. تو کیا ہوا؟ سمندر نے اس کو مار دیا، ڈبو دیا. اور جو یسوع کے پیچھے چلتے ہیں ہمیشہ کی زندگی پا جاتے ہیں. اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی پانی ہے یا موت خریدنی ہے. گناہ ساؤل کا تھا. دونوں باتوں میں کس کا گناہ تھا؟ ساؤل کا، باپ کا گناہ تھا. خدا کی بات بھی نہیں مانی، جادوگر کے پاس بھی چلا گیا، جادوگر عورت کے پاس، اور موت بچوں کے لیے خرید لی، بیٹوں کے لیے. چاہتا ہے ہمارے بیٹے مر جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. کہیں تو ہماری لاش میں ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. باپ، برکت باپ سے ملتی ہے. میری بہن میرے بھائی اپنی لائن کو سیدھا کر لیں. اگر آپ کا شوہر جو ہے، بیٹھے یہاں بھائی جن کے شوہر نہیں بیٹھے وہ بھی سن لیں، آپ ان کو جا کر بتائیں کہ میرے سر کے تاج، مائی ڈیئر، کیا کہہ سکتے ہیں، ہسبینڈ کہہ سکتے ہیں، جانو جنو جو بھی آپ کہتے ہیں، اس کو کہیں بڑے پیار سے، اسے کیا اپنے بچوں پر ترس کھا، ہم پر ترس کھا. چھوڑ دے بری رائے، چھوڑ دے جادوگر کے پیچھے جانا، چھوڑ دے شراب پینا. اپنے بچوں پر کیا کر، سگریٹ پینا، ساری چیزیں چھوڑ دے جو بھی نشے والی چیزیں ہیں، آکے اپنے بچوں کے لیے کیا بن تو برکت کا باعث. میں یہاں صاحب کو بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں کس نے کیا، باپ نے. بیٹے وہاں ہے بھی نہیں. اور یوناتن بڑا بہادر تھا. آپ اس کی ہسٹری پڑھ کے، داؤد کا وہ دوست تھا جس کا بیٹا تھا وہ سپاہ سالار، بہت بڑا بہادر تھا. صرف وہ جنگ میں مارے گئے اسی دن. بیٹے بھی باپ کے گناہ کے سبب سے. اس لیے جادوگروں کے پاس جانا موت کو خریدنا ہے. غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا دکھ کیا ہوگا؟ اور ہی بہت زیادہ ریفرنس آپ کو ملیں گے ایسے جنہوں نے خدا کے کلام کو ریجیکٹ کیا، جادوگروں کے پیچھے گئے، اپنے خاندان کے لیے کیا خرید لی؟ موت. اب آپ سمجھدار لوگ ہو، آپ پڑھے لکھے لوگ، بچے نہیں ہو. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، بچوں کے لیے، خاندان کے لیے زندگی خریدنی ہے، برکت خریدنی ہے، یا لعنت خریدنی ہے، یا موت خریدنی ہے. میں نے ہمیشہ آپ کو بائبل میں سے کلام سنایا، کبھی باہر کی باتیں نہیں میں نے سنائی. یہ ساری باتیں بائبل کی ہیں، آپ کی جو بتائی ہیں، بائبل کے ریفرنس نہیں ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ خدا کی بات ماننی ہے یا ابلیس کی بات ماننی ہے. اب خدا کی بات، کس کی بات ماننی ہے مجھے بتائیے گا؟ کس کی بات ماننی ہے؟ کس کی بات ماننی ہے؟ خدا کی بات ماننی ہے. پھر کھڑے ہو جائیں، خدا کی بات ماننی.